لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں حج بھی شامل ہے، جو بیک وقت بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے اور جو کعبۃ اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج تین طرح سے کیا جاتا ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ہم سب سے پہلے حج تمتع کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے، آفاقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے۔ بغیر احرام کے اگر آفاقی نے میقات پار کر دیا تو اس پر ایک دم لازم آ جاتا ہے کہ آدمی خوب صاف پاک طریقے سے غسل کرے، اس کے بعد احرام کی دو چادریں پہن لے، ایک چادر بطور تہبند کے پیٹ پر باندھ لے، ایک چادر کندھوں پر سے اوڑھ لے۔ عورتوں کے لیے احرام کے طور پر الگ سے کوئی کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، جن سلے ہوئے کپڑوں میں عورتیں ملبوس ہیں وہی ان کے لیے احرام ہے۔ اس کے بعد وقت مکروہ نہ ہو تو سر پر چادر اوڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ نفل نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر سے چادر ہٹا دیں اور صرف عمرے کی نیت کریں، کیونکہ حج تمتع میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ عمرے کی نیت کر کے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر احرام کھول کے بعد میں الگ احرام باندھ کر حج کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ حج تمتع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو صرف عمرے کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ پھر تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد بلند آواز سے، عورت آہستہ تلبیہ پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد عمرے سے فارغ ہو جائیں۔ عمرے کا طریقہ ہم نے ایک دوسرے لیکچر میں بیان کیا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کرے اور حج کی تاریخوں کا انتظار کرتے رہیں۔ پھر جب حج کی تاریخیں آ جائیں، یوم الترویہ آ جائے، ذوالحجہ کی 8 تاریخ آ جائے، تو فجر کی نماز کے بعد غسل کر کے مسجد حرام میں جائیں، یا عورت اگر ناپاک ہے تو اپنے رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھے۔ حج کا احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ عورت اگر حالت ناپاکی میں ہے تو نماز نہ پڑھے، ویسے ہی دعا کر کے حج کی نیت کر لے۔ مرد احرام پہن کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے کے بعد سر پر سے چادر ہٹائے اور اس طرح حج کی نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کے بعد حج کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ تلبیہ نیت کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے کا وقت آ جائے۔ 10 ذوالحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے کا وقت ہو تو اس وقت سے تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں، اس وقت تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر مینا کو جائیں، وہاں 1 دن کا قیام کریں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہاں ادا کریں۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں 4 رکعت والی فرض نمازیں پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے
کہ آدمی اگر مکے میں مقیم تھا حج سے ایک دن پہلے تک، مکہ پہنچ کر اس کے 15 دن ہو گئے تھے، اگر وہ مکے میں مقیم تھا تو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ 4 رکعت والی فرض نماز 4 رکعت ہی پڑھے۔ اور اگر وہ مکے میں مسافر تھا، یعنی حج کا دن شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک اگر وہ مکہ مکرمہ کو پہنچ کر 15 دن مکمل نہیں ہوئے تھے تو اب عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں ہر جگہ مسافر ہی رہے گا، اور 4 رکعت والی فرض نماز وہ قصر کر کے پڑھے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں، الا یہ کہ مقیم امام کے پیچھے پڑھ لے۔ اگر مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت والی فرض نماز ادا کرے تو پوری پڑھے، لیکن اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اس کو قصر کرنا چاہیے اگر وہ مکے میں مسافر تھا تو۔ مینا میں 8 ذو الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد، رات گزارنے کے بعد پھر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز بھی مینا ہی میں پڑھی جائے۔ ایک دن مکمل ہوا، یوم الترویہ مکمل ہوا۔ آج ذو الحجہ کی صبح ہوئی، حج کا دوسرا دن آیا، آج کا دن یوم العرفہ ہے، اور حج کا سب سے اہم ترین فرض آج ہی ادا ہونے والا ہے، اور آج آپ حاجی بننے والے ہیں۔ میدان مینا میں جب آپ دیکھیں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، دھوپ پہلنے لگی ہے، تو وہاں سے نکلیں مینا سے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی جانب روانہ ہوں۔ کوشش کریں کہ زوال تک عرفات کو پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر بطور خاص غسل کریں، کیونکہ عرفات کے میدان میں غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ میدان عرفات میں وقوف کریں۔ ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز اگر ہو سکے تو جماعت بنا کے پڑھیں۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا افضل ہے اگر موقع ملے تو، ورنہ بطن اڑنا کے سوا پورا میدان عرفات موقف ہی ہے۔ میدان عرفات میں وقوف یہ حج کا سب سے اہم ترین فرض ہے۔ ذو الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر ذو الحجہ کی 9 تاریخ کے زوال سے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق تک کے وقت میں احرام اور نیت کے ساتھ میدان عرفہ میں پہنچنے کا نام ہی حج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے۔ عرفہ کے دن کی خوب قدر کریں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقوف کریں۔ وقوف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں کھلے میدان کے نیچے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد بھی وقوف کریں۔ عصر کی نماز کے بعد وقوف کرنے کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں اور خوب کثرت سے دعا مانگیں۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 وظائف ضرور پڑھیں۔ ایک تو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد استغفار جو آپ کو یاد ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں، مثلا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اگر پڑھیں تو بہت اچھا ہے، حدیث پاک میں اس کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اور پھر عصر کے نماز کے وقت میں جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ لمبے کر کے خوب دعا مانگیں، لمبی دعائیں مانگیں، کثرت سے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ایک چیز کے لیے چن کے دعا مانگیں۔ اپنے تمام گناہوں سے گن کے یاد کر کے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو کر گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ آج کے دن حاجی اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ عرفات کے دن کثرت سے دعا کریں، عرفات کے دن کی خوب قدر کریں، سورج غروب ہونے تک عرفہ ہی میں رہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر کھڑے ہوتے تھکان محسوس ہونے لگے، ٹھہرتے اگر تھک جائیں تو درمیان میں کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ وقوف کا افضل طریقہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے رہیں۔ اگر تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا اگر کمزور بیمار بوڑھے لوگ جن میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھے بھی رہیں تو کافی ہے۔ جن میں طاقت ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ جتنی دیر ٹھہر سکتے ہوں قبلے کی طرف رخ کر کے ٹھہرے رہیں۔ اسی کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے اہم ترین فرض ہے۔ وقوف عرفات حج کا سب سے اہم ترین فرض ہے۔ عرفات کے میدان میں اس وقت تک ٹھہرے رہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے،
جب سورج غروب ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ کی طرف جائیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر عرفات سے نکلیں گے تو دم لازم آئے گا۔ مغرب کے بعد عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ کی طرف جائیں۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے بعد مغرب پڑھے بغیر وہاں سے نکلیں، اور جب مزدلفہ میں پہنچیں تو عشاء کی نماز کا وقت آنے کے بعد عشاء کی نماز کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء اس طرح پڑھیں کہ مغرب کے فرض پڑھ کر متصلاً اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں، اس کے بعد مغرب کے بعد کی سنتیں، پھر عشاء کے بعد کی سنتیں، اور پھر وتر پڑھیں۔ مزدلفہ کے میدان میں بھی غسل کرنا سنت ہے، رات مزدلفہ میں گزاریں، یہ سنت ہے، اور رات کو کثرت سے دعائیں مانگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات میں آپ کی جو دعا قبول ہونے سے رہ گئی تھی وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی۔ مزدلفہ کی رات میں حتی الامکان دعا مانگیں، نیند کا غلبہ ہو تو سو جائیں لیکن کوشش کریں کہ تہجد فوت نہ ہو۔ پھر 10 تاریخ کی صبح صادق ہو، فجر کا وقت شروع ہو۔ اب آج حج کا تیسرا دن ہے، یوم النحر ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کوشش کیجئے کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اول وقت فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مزدلفہ میں ایک مسجد ہے، ایک پہاڑ ہے، اب وہاں ایک مسجد بھی ہے، المشعر الحرام، اگر جگہ ملے تو اس مسجد کے قریب، ورنہ پورے میدان مزدلفہ میں کسی بھی مقام پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگیں۔ اس وقت تک دعا مانگیں جب تک کہ سورج نکلنے کے قریب ہو جائے۔ یہ جو فجر کی فرض نماز کے بعد قبلہ رخ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ تھوڑی دیر میں واجب ادا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بھی دعا مانگ لی کھڑے ہو کر تو واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک ٹھہر کر کثرت سے دعائیں مانگیں، اور جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو، آج ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر ہے، حج کا تیسرا دن ہے، آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو چکے، اب سورج نکلنے کو ہے، پھر آپ مزدلفہ سے نکل کر مینا کو آئیں۔ مینا پہنچنے کے بعد آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں، اور آج کا دن حجاج کرام کے لیے سب سے بڑھ کر مصروفیت کا دن ہے۔ 10 ذوالحجہ کو مینا میں پہنچنے کے بعد پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اگر ہو سکے تو زوال سے پہلے، یہ سنت ہے، اگر نہیں ہو سکا تو زوال کے بعد صحیح، مغرب سے پہلے تک کوشش کر کے کوشش یہ کیجئے کہ زوال سے پہلے یا پھر زوال کے بعد صحیح جمرہ عقبہ، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، اس کی رمی کریں۔ مزدلفہ میں جب آپ رات کو رکیں تو اس وقت 70 یا اس سے 5-10 کنکریاں زائد چن کے رکھ لیں مزدلفہ میں رمی جمرات کے لیے۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی ہوں اور کھجور کی گھٹلی کے برابر رہیں یا اس سے کم سائز کی، ایسی کنکریاں 70 کنکریوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے بڑھ کے بھی آپ 5-10 جمع کر کے دھو کے رکھ لیں مزدلفہ میں۔ اور جب 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے آپ جائیں تو اس طرح ٹھہریں کہ مینا آپ کے داہنی جانب رہے اور مکہ آپ کے بائیں جانب، اس طرح ٹھہرے رہیں اور 7 کنکریاں لے کر ٹھہر جائیں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں، اب اس کے بعد لبیک پڑھنے کا وقت حاجی کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری ہاتھ میں پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن پڑھتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے ایک کنکری جمرہ عقبہ کو ماریں۔ پھر دوسری طرح اسی طرح پڑھ کر دوسری کنکری، تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھ کر تیسری کنکری، یہاں تک کہ 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کے لیے جمرہ سے 7 ہاتھ یا 5 ہاتھ کے فاصلے پر ٹھہریں، اس سے زیادہ قریب نہ ٹھہریں۔ اور جب کنکری آپ نے پھینکی تو ضروری نہیں ہے کہ اس دیوار کو جا کے کنکری لگ جائے، بلکہ اس کے قریب بھی گر گئی، 3 ہاتھ کے فاصلے تک کے مقام پر اگر وہ کنکری گر گئی تو کنکری ادا ہو گئی، دیوار کو لگنا ضروری نہیں ہے، دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے تک کے حصے میں وہ کنکری گر گئی تو کافی ہے۔ اس طرح ہاتھ بلند کر کے ایک ایک کنکری کر کے 7 کنکریاں ماریں، ایک ساتھ اگر 7 کنکریاں مار دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی، ہر کنکری الگ الگ ماریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن پڑھتے ہوئے جب 7 کنکریاں مار دیں جمرہ کبریٰ کو تو اس کے بعد پھر واپس وہاں سے نکل کے آ جائیں۔ یہ پہلا کام آپ کا ہو گیا۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ قربانی کا انتظام کریں۔ افضل یہ ہے کہ خود جا کے قربانی کریں یا کم از کم اپنے جانور کو قربان ہوتا ہوا دیکھیں، یا پھر اس کی ادنیٰ شکل یہ ہے کہ کسی قابل بھروسہ شخص کو وکیل بنا کر اس کو آپ اطلاع دیں کہ ہم
جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ قربانی کر دیجئے، اور آپ کے جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد وہ شخص قربانی کرے اور قربانی کی آپ کو اطلاع دے۔ جب یقین سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کا جانور ذبح ہو چکا تو اس کے بعد حلق یا قصر کرا دیں۔ مردوں کے لیے حلق کرانا ہی افضل ہے، عورتوں کے لیے البتہ حکم یہ ہے کہ وہ چوٹی کے آخر سے ایک انگلی کے پور کے برابر پال پکڑ کر کاٹ دیں۔ یاد رہے حنفیوں میں جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کے بعد حلق یا قصر ہونا یہ واجب ہے، اگر اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو ایک دم لازم آ جاتا ہے۔ اب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی بھی کر دی، قربانی بھی ہو گئی، حلق یا قصر بھی کر لیا، تو اب آپ پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، سوائے اس ایک پابندی کے کہ میاں بیوی کے تعلقات اب بھی حرام ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اس ایک پابندی کے علاوہ بقیہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب نہا دھو کر خوب صفائی کے ساتھ صابن سے نہائیں، نہا دھو کر عمدہ لباس پہن کر، سلا ہوا کپڑا پہن کر۔ اب آپ کو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ آج طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا مطلب کعبۃ اللہ شریف کے پاس جا کر کعبے کا طواف کرنا، جو حج کا دوسرا اہم ترین فرض ہے وقوف عرفہ کے بعد۔ اس کا وقت ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہے، 11 تاریخ کو ہے، 12 تاریخ کو ہے۔ 10 کو کرنا افضل ہے، 10 کو نہیں کیے ہیں، اگر 10 کو نہ کر سکیں تو 11 تاریخ کو نہ کر سکیں تو 12 تاریخ کے غروب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ طواف زیارت کرنا فرض ہے 12 کے غروب سے پہلے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے طواف زیارت کرنا یہ واجب ہے۔ اگر 12 تاریخ کے غروب تک طواف زیارت نہیں کیا تو دم لازم آ جاتا ہے۔ البتہ عورت اگر ناپاک ہو تو اس کے لیے تاخیر کی اجازت ہے اور اس پر دم بھی لازم نہیں آتا، پاک ہونے کے بعد وہ طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ احرام میں تو نہیں ہیں، احرام کے بغیر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، چنانچہ ارتباع کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ چونکہ طواف کے بعد آپ کو صحیح کرنا ہے، اگر آپ طواف کے بعد صحیح کرنے والے ہیں، صحیح واجب ہے حج میں جانے سے پہلے، اگر حج مینا کو جانے سے پہلے اگر صحیح کر کے نہیں گئے تھے تو اب آپ کو صحیح کرنا ہے طواف زیارت کے بعد۔ تو طواف کے بعد اگر صحیح ہے تو شروع کے 3 چکروں میں آپ رمل کریں اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جائیں، وہاں جگہ ملے تو وہاں، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، پھر ملتزم کے پاس جا کر دعا کریں، پھر زمزم شریف پی کر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں عمرے کے طریقے کے دوران ہم نے صحیح کا جو طریقہ بتایا، مکمل اس طریقے کے مطابق صحیح کریں۔ جب صحیح مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ مینا کو واپس آ جائیں، اور پھر 10 اور 11 کی درمیانی رات اور 11 اور 12 کی درمیانی رات، یہ دونوں راتیں بھی مینا میں گزارنا سنت ہے۔ پہلے تو 8 اور 9 کے درمیان کی رات شروع میں، اس کے بعد پھر یوم النحر کے بعد 10 اور 11 کے درمیان کی رات، 11 اور 12 کے درمیان کی رات، یہ راتیں مینا میں گزارنا یہ سنت ہے، اور ان راتوں میں بھی مینا میں دعا کی کثرت کی جائے۔ اب آپ کے حج کے 3 دن مکمل ہو گئے، اب 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو آپ کو صرف جمرات کی رمی کرنا ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو جمرات کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اگر زوال سے پہلے کسی نے رمی کی تو دم لازم آتا ہے، زوال کے بعد رمی کرنا ہے 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی۔ رمی کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا، اسی طریقے سے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، جبکہ 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ پہلے جمرہ اولا کی جو مسجد خیف کی طرف ہے اس کی رمی کی جائے، پھر قبلے کی طرف پلٹ کر دعا مانگیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، چند قدم کے فاصلے پر جمرہ وسطیٰ ہے۔ جمرہ وسطیٰ کی رمی کرنے کے بعد جو طریقہ بیان ہوا اس طریقے کے مطابق، یعنی 7 کنکریاں ماریں، جمرہ اولا کو بھی، جمرہ وسطیٰ کو بھی، جمرہ عقبہ کو بھی۔ دوسرے جمرے کی رمی کے بعد پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، دعا مانگیں، پھر تیسرے جمرے کے پاس جائیں اور وہاں اس جمرے کو بھی 7 کنکریاں ماریں، اور تیسرے جمرے کی، جمرہ عقبہ جمرہ کبریٰ کی رمی کے بعد دعا کیے بغیر وہاں سے نکل جائیں۔ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو دونوں دن یہی عمل کرنا ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو رمی جمار کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، مغرب تک اس کا وقت رہتا ہے سنت وقت، اور مغرب کے بعد اس کا مکروہ وقت ہے عام حالتوں میں، لیکن عورتوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، یا اگر ہجوم زیادہ ہو تو جن لوگوں
کو عذر نہیں ان لوگوں کے لیے بھی رات میں رمی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ 11 تاریخ کی رمی کا وقت 11 کے زوال سے لے کر 12 تاریخ کے صبح صادق تک رہتا ہے۔ 12 تاریخ کی رمی کا وقت 12 تاریخ کے زوال کے وقت سے لے کر 13 تاریخ کے صبح صادق تک رہتا ہے۔ بہرحال ان جمرات کی رمی کریں۔ 12 تاریخ کو اگر آپ واپس آ جانا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیں۔ الحمدللہ حج کے تقریباً اہم ارکان آپ کے پورے ہو گئے۔ لیکن اگر آپ 12 تاریخ کو مینا سے نہیں نکلے، رات کو رک گئے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، تو پھر 13 تاریخ کو بھی رمی واجب ہو جاتی ہے تینوں جمرات کی۔ اگر آپ 12 تاریخ کو مینا سے نہیں نکلے، رات کو وہیں رک گئے، تو پھر 13 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کر کے، جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے تینوں جمرات کی رمی کر کے وہاں سے نکلیں۔ 13 تاریخ کو جمرات کی رمی کا وقت صبح صادقی سے شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کے 13 تاریخ کی مغرب کے وقت رمی جمرات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لیکن سنت وقت 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہے، لیکن 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رمی جمرات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے رمی جمرات سے فارغ ہو جائیں ورنہ دم لازم آئے گا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ کو جب واپس آ گئے، الحمدللہ آپ کے حج کے سب ارکان مکمل ہو گئے، سوائے اس کے کہ اگر آپ آفاقی ہیں، میقات کے باہر سے اگر آپ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ کے لیے ایک چیز اور واجب رہ جاتی ہے، وہ ہے طواف وداع۔ وہ کب واجب ہے؟ مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے کا وقت آ جائے تو اس وقت بغیر رمل اور بغیر اضطباء اور بغیر سعی کے ایک طواف آپ کریں گے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ طواف وداع کر کے بڑی حسرت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا آخری نظارہ کرتے ہوئے باہر نکلیں۔ کیا معلوم کہ آپ کی زندگی میں شاید آخری مرتبہ آپ کعبۃ اللہ شریف کا نظارہ کر رہے ہوں۔ یہ طریقہ جو ہم نے بیان کیا ہے حج تمتع کا ہے، یعنی عمرے کی نیت کر کے جائیں، عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حج کے دنوں کا، حج کی تاریخوں کا انتظار کریں، اور حج کی تاریخیں آنے کے بعد حج کے لیے نیا احرام باندھ کر حج کریں۔ یہ اس طریقے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے حج کرنے کا حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ حج کی عمرے کی نیت ایک ہی ساتھ کی جائے، یعنی آدمی جب مکہ مکرمہ کو جا رہا ہے تو ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے۔ حج قران کی نیت اس طرح کی جائے: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ حج قران کا طریقہ بھی تقریباً حج تمتع کے جیسا ہی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ حج تمتع میں حاجی عمرہ کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، حلق یا قصر کر کے احرام سے باہر آ جاتا ہے، پھر نئے احرام سے وہ حج کرتا ہے نئی نیت کے ساتھ۔ لیکن حج قران میں ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی احرام میں حج عمرے دونوں کی نیتیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کیے بغیر اور احرام کی پوری پابندیوں کے ساتھ حاجی مکہ مکرمہ میں مقیم رہتا ہے، اور طواف کے شروع کے وقت تلبیہ پڑھنا وہ موقوف نہیں کرتا، بلکہ وہ تلبیہ پڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت وہ تلبیہ موقوف کرتا ہے۔ البتہ جو حج قران کے لیے جو شخص آیا ہوا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً وہ ایک طواف کرے، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے حج قران کرنے والے کے لیے، عمرے سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی ایک طواف کرنا سنت ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم کے بعد سعی نہیں ہے، اور طواف قدوم میں نہ رمل ہے نہ التباء ہے، بغیر رمل بغیر التباء کے ایک طواف کریں، ملتزم کے پاس دعا مانگنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیں، طواف قدوم ہو گیا۔ اب حج کی تاریخوں کے انتظار میں رہیں، جب حج کی تاریخیں آ جائیں تو الگ سے احرام باندھنے کی، الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت پہلے سے باقی ہے، موجود ہے۔ تلبیہ بھی آپ کثرت سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو پھر مکے سے مینا کی طرف نکلیں، اور جس طرح حج تمتع کرنے والے کے لیے حج کا طریقہ بتایا گیا اسی طریقے سے حج مکمل کریں۔ حج تمتع کرنے والے پر اور حج قران کرنے والے پر دونوں پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوا، طریقہ ہوا۔ ایک طریقہ یہ ہوا حج قران اس کو کہتے ہیں، ایک طریقہ اور ہے حج کرنے کا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد میں کیا ہوتا ہے کہ حاجی عمرے کی نیت نہیں کرتا، احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کر کے وہ آتا ہے۔ وہ اس طرح نیت کرتا ہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ حج کے مہینوں میں صرف حج کی نیت کر کے وہ آتا ہے، عمرہ نہیں کرتا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، مسجد حرام میں آتا ہے، تو پہلے طواف قدوم کرتا ہے بغیر رمل بغیر التباء اور بغیر سعی کے۔ وہ ایک طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔
اور طواف قدوم کرنے کے بعد اب وہ عمرہ نہیں کرتا اور احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں رکا رہتا ہے. حج کی تاریخیں آتی ہیں تو پھر وہ مینا کو روانہ ہوتا ہے اور حج تمتع اور حج قران کرنے والوں نے جس طرح حج کیا اسی طرح یہ شخص بھی حج کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، دم شکرانہ واجب ہے، جبکہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی دم شکرانہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے. اور یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف وداع عورت پر سے ساقط ہو جاتا ہے اگر وہ حالت ناپاکی میں ہو تو، اور طواف وداع آفاقی پر واجب ہے، مکی یا حلی پر طواف وداع واجب نہیں ہے. حاجی نے جب حج کے تمام ارکان ادا کر لیے تو اب وہ حاجی ہو گیا. اس کو چاہیے کہ اپنی بقیہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے کہ نماز تو پڑھتا ہی تھا، روزے تو رکھتا ہی تھا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ تو دیتا ہی تھا. اب اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن حج کرنے کی سعادت بھی اس کو بخشی. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، رجوع اللہ رہ کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور حجاج کرام کے حج کی برکتوں کے طفیل تمام عالم اسلام پر فضل خاص فرمائے. حج کا طریقہ مختصراً ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جبکہ حج کے مقامات، احرام اور عمرہ، حج کا طریقہ اور مسائل حج و عمرہ اور اس کے ساتھ آداب زیارت مدینہ منورہ کے عنوانات پر ہمارے بڑے تفصیلی لیکچرز یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں، جن کی لنکس ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے. التماس کی جاتی ہے کہ ڈسکرپشن میں جا کر ان لنکس پر کلک کر کے ان لیکچر سے استفادہ کریں. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.